بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستو، پچھلے درس میں ہم نے ایک باب پڑھا تھا جو کہ وصیت کے مسائل کے متعلق تھا. اس باب میں ہم نے جتنی حدیثیں تھیں وہ سب پڑھ لی تھیں اور وصیت کے مسائل کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج ہم اس سے اگلا باب شروع کرتے ہیں اور وہ باب ہے باب الفرائض. لفظ فرائض جو ہے یہ فریضہ کی جمع ہے اور فریضہ مفروض کے معنی میں ہے، یعنی مقرر کیا ہوا حصہ. یعنی وراثت میں جو مقرر کیے ہوئے حصے ہیں ان کے متعلق یہ باب قائم کیا ہے مؤلف نے. اور اسی سے قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں ان کے لیے حصہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں ان کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں. مما قل منه او كثر، چاہے وہ جو کچھ چھوڑیں وہ زیادہ ہو یا کم ہو. نصیبا مفروضا، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے. مردوں کے لیے بھی مقرر کیا ہوا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اس کے بعد 2-3 آیات چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وراثت کے مقرر کیے ہوئے حصے بیان فرمائے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک الی آخر الآیہ. یہ آیت اور اسی طرح اس سے اگلی آیت، یہ 2 آیات جو ہیں یہ وراثت کے مسائل پر مشتمل ہیں جو سورۃ النساء میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم کچھ دنوں کے بعد سورۃ النساء جب شروع کریں گے تو وہاں پر وراثت کے مسائل تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن فی الحال جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ آیت میں نے جو ذکر کی شروع میں نصیبا مفروضا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور یہ چیز جو ہے یہ وراثت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. میری بات ذرا توجہ سے سننا کہ اللہ تعالیٰ نے خود مردوں کے حصے مقرر کیے اور عورتوں کے حصے مقرر کیے. یہ جو چیز ہے یہ اس بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ یہ وراثت کا علم جو ہے وہ کتنا اہم ہے. وراثت کا علم کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے خود حصے مقرر کیے وراثت کے. اور اللہ رب العزت حکیم ہے، خبیر ہے، یعنی حکمت والا ہے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، خاوند کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، اور بہن بھائی ہیں، یعنی ایک شخص کی اولاد ہے، اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کو کتنا ملنا چاہیے اور بیٹیوں کو کتنا ملنا چاہیے. والدین میں سے باپ کا حصہ کتنا ہے، ماں کا حصہ کتنا ہے. یہ سارے حصے اللہ رب العزت نے جو خود مقرر فرمائے، یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حصوں کو مقرر کرنا جو کہ علم وراثت کا ایک اہم حصہ ہے، علم وراثت کا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر حصوں کو مقرر کرنا اہمیت نہ رکھتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کیوں حصے مقرر کرتا؟ اللہ تعالیٰ ورثاء پر چھوڑ دیتا کہ جو آپس میں رضامندی کے ساتھ خوشی کے ساتھ تقسیم کر لیں، جس کو جتنا ملے وہ لے لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ورثاء کی مرضی پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ورثاء کے حصے مقرر فرمائے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. یہ حصے مقرر کرنا اس علم کی اہمیت کی دلیل ہے کہ یہ علم بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم الشان ہے. کون سا علم؟ علم وراثت. وراثت کا ایک مستقل علم ہے، یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، مستقل باب ہے، اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن میں صرف وراثت کے مسائل بیان کیے گئے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
کہ تعلموا الفرائض وعلموها، کہ یہ جو وراثت کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں ان کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ۔ ویسے تو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن علم کے کئی باب ہیں، اس کے کئی چیپٹر ہیں، ان میں سے ایک چیپٹر جو ہے وہ وراثت کے متعلق ہے۔ تو وراثت کے متعلق خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کے مسائل سیکھو بھی اور سکھلاؤ بھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم وراثت حاصل کرنا بہت ہی اہم علم ہے۔ علم وراثت کو حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی۔ یہاں میں احادیث ذکر کرنے سے پہلے جو اس باب میں ذکر کی گئی ہیں ان کا ترجمہ کرنے اور ان کی تشریح اور وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر عرض کرتا چلوں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وراثت کے 3 اسباب ہیں۔ وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ 3 اسباب ہیں، یعنی کوئی بھی شخص کسی کا وارث بنے گا تو وہ 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنا پر وہ وارث بنے گا۔ 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنا پر وہ دوسرے کا وارث بنے گا۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا سبب ہے خونی رشتہ۔ خونی رشتے کی بنا پر ایک شخص دوسرے کا وارث بنتا ہے۔ مثلا باپ بیٹے کا وارث بنتا ہے کیونکہ باپ کا بیٹے سے خونی رشتہ ہے، اسی طرح بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے کیونکہ بیٹے کا باپ سے خونی رشتہ ہے۔ تو خونی رشتے کی بنا پر ایک شخص دوسرے کا وارث بنتا ہے، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب ہے نکاح، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک عورت اپنے خامند کی وارث بنتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی منکوحہ ہوتی ہے، وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے۔ اسی طرح خامند اپنی بیوی کا وارث بنتا ہے، وہ بھی اسی لیے کہ وہ اس کا خامند ہوتا ہے نکاح کی وجہ سے۔ تو خامند بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں بسبب نکاح۔ نکاح ایک سبب ہے اسباب وراثت میں سے، یہ دوسرا سبب ہوا۔ تیسرا سبب وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں غلامی کا دور تھا، اس دور میں غلام ہوتے تھے، لوگ غلاموں کے مالک ہوتے اور پھر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ تو اگر ایک شخص کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر دے، خرید کر اس کو آزاد کر دے، یا پیسے ادا کر کے اس کے مالک کو اس کے بارے میں اعلان کر دے کہ یہ اب آزاد ہے، تو جب کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اگر وہ آزاد کردہ غلام آزاد کرنے والے کی زندگی میں فوت ہو جائے تو آزاد کرنے والا اس کا وارث بنتا ہے۔ آزاد کرنے والا اس غلام کا وارث بنتا ہے جس کو اس نے خرید کر اپنے پیسوں سے آزاد کرایا، اگر وہ اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ تو گویا کہ غلام کو خرید کر آزاد کرنا یہ اسباب وراثت میں سے ایک سبب ہے۔ ٹوٹل اسباب وراثت 3 ہیں، ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا سبب نہیں ہے اسباب وراثت میں۔ یہ صرف 3 اسباب ہی ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص کسی کا وارث بن سکتا ہے، یا خونی رشتے کی بنا پر وارث بنے گا، یا نکاح کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنے گا، اور یہ سبب خاوند بیوی کے ساتھ خاص ہے، اور تیسرا سبب جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنے کے بدلے میں وہ اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث بن سکتا ہے۔ جہاں میں نے اسباب وراثت ذکر کیے ہیں وہاں پر وراثت کی کچھ شرطیں بھی جان لیجئے۔ ان شرطوں کے بغیر کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسباب وراثت میں سے کوئی سبب ہو جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں، مثلا خونی رشتہ ہو، یا نکاح ہو، یا مثلا اس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو اور وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گیا ہو تو یہ اس کا وارث بن سکتا ہے۔ اسباب وراثت میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہونا چاہیے، یہ وراثت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وراثت میں رکاوٹ بننے والے جو امور ہیں ان امور میں سے کوئی امر رکاوٹ کے طور پر موجود نہ ہو، اور وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں کہ رکاوٹ بننے والے امور کون سے ہیں۔ وہ 3 ہیں، یعنی وہ 3 رکاوٹیں ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رکاوٹ اگر موجود ہو تو وہاں پر وراثت نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی شخص دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا۔
وہ 3 رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہ جو آج جو گفتگو کر رہا ہوں یہ خالص علمی نوعیت کی ہے، خالص علمی نوعیت کے ہے۔ آپ حضرات اگر میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس علمی گفتگو کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اسباب وراثت میں نے ذکر کیے، اب میں جو چیز ذکر کر رہا ہوں وہ شروط وراثت، وراثت کی شرطیں کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ کوئی کسی کا وارث اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اسباب وراثت میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو، اور وہ میں نے 3 اسباب ذکر کیے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے وارث بننے کی، کوئی کسی کا وارث تب بن سکتا ہے جب اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ رکاوٹ 3 قسم کی ہے۔ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو۔ فرض کریں ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے۔ اگر اس کا باپ طبعی موت مرتا تو یہ بیٹا اس کا وارث بنتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس بیٹے نے چونکہ اپنے باپ کو قتل کیا ہے تو یہ ایک رکاوٹ ہے۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ایک بیٹے نے اگر باپ کو قتل کیا ہے تو باپ کو قتل کرنے کے بعد یہ اب اس کا شرعی طور پر وارث نہیں بن سکتا، شرعی طور پر اس کی جائیداد میں، اس کے بینک بیلنس میں، اس کے پیسے میں، مال و دولت میں اس بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ وراثت سے کیوں محروم ہوا؟ وراثت سے محروم ہونے کا سبب کیا ہے، یا رکاوٹ کون سی بن رہی ہے وراثت میں؟ قتل کرنا، کہ اس نے قتل کیا۔ قتل کرنا ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے غلامی۔ اگر ایک شخص غلام ہے اور وہ اور اس کی زندگی میں، غلام کی زندگی میں اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کسی کا غلام ہے اور اس کی زندگی میں اس کا آقا، اس کا مالک فوت ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو غلام ہے یہ اپنے مالک کا وارث نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ کہ یہ غلام ہے، غلام ہونا رکاوٹ ہے، غلامی ایک رکاوٹ ہے۔ تو کوئی شخص اگر کسی کا غلام ہے تو غلامی کی وجہ سے وہ اپنے مالک کا، اپنے آقا کا وارث نہیں بن سکے گا۔ یہ 2 رکاوٹیں ہو گئی۔ تیسری رکاوٹ ہے اختلاف دین۔ اختلاف دین سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص، فرض کریں ایک باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان اور بیٹا کافر۔ اب اگر باپ فوت ہوتا ہے تو یہ بیٹا جو کہ کافر ہے یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر ہے، اس کا کافر ہونا رکاوٹ ہے۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور اسی طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ یعنی اسی جو میں نے مثال دی اس کو عکس کر لیں کہ اگر بیٹا فوت ہوتا ہے جو کہ کافر ہے اور باپ مسلمان ہے تو بیٹے کے فوت ہونے کے بعد اس کا جو مسلمان باپ ہے وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ 3 رکاوٹیں ہیں، قتل کرنا، غلام ہونا اور کافر ہونا۔ یہ 3 رکاوٹوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ موجود نہ ہو تو تب ایک شخص کسی کا وارث بن سکتا ہے۔ میں نے شروط وراثت جو ہیں، وراثت کی شرطوں میں سے 2 شرطیں ذکر کی۔ ایک یہ کہ اسباب وراثت میں سے کوئی ایک سبب ہو تو کوئی شخص کسی کا وارث بنے گا، یعنی خونی رشتہ ہو یا نکاح ہو یا پھر اس نے کسی کو خرید کر کے آزاد کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے وراثت کی شرطوں میں سے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو، اور رکاوٹ 3 قسم کی ہے کہ وہ قاتل نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ غلام نہ ہو، اور وہ کیا نہ ہو؟ کافر نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وراثت اس وقت ہوتی ہے جب ایک شخص فوت ہو جائے۔ ایک شخص فوت ہوگا تو وراثت کا قانون عمل میں آئے گا، وراثت کا قانون لاگو ہوگا۔ ایک شخص ابھی فوت ہی نہیں ہوا، اپنی زندگی میں وہ چاہے کہ قانون وراثت کے مطابق اپنی جائیداد کو تقسیم کر دے، نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا ناجائز ہے، اور پچھلے جمعہ کو بعض دوستوں نے سوال بھی کیا تھا تو مختصر سا جواب میں نے دیا تھا۔ آج اس کا
پھر سے میں اسی جواب کی تاکید کرتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنے بینک بیلنس کو، اپنی جائیداد کو، اپنی مال و دولت کو قانون وراثت کے مطابق اپنے وارثوں میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ قانون وراثت کے مطابق اس کا مال تب تقسیم ہوگا جب وہ فوت ہوگا، جب اس پر موت آئے گی۔ موت آنے سے پہلے اس کا مال و دولت قانون وراثت کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ موت، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جس کا مال تقسیم ہونا ہے، وہ خود مر جائے، اس پر موت آ جائے تو اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو وارث ہے، جس نے وارث بننا ہے، جس نے وراثت کے حصوں میں سے ایک حصہ وصول کرنا ہے، وہ شخص مرنے والے شخص کی موت کے وقت زندہ ہو۔ وہ شخص مرنے والے شخص کی موت کے وقت زندہ ہو۔ فرض کریں اگر یہ شخص مرنے والے شخص کی موت سے پہلے فوت ہو چکا تو اب اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا باپ فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس باپ کی وراثت میں مرنے والے بیٹے کا بھی حصہ نکالنا چاہیے جو کہ اس کی زندگی میں فوت ہو چکا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ تو اصلا حقدار ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا باپ کی موت کے وقت تو یقیناً وہ باپ کی وراثت میں حصے دار ہوتا، لیکن چونکہ باپ کی موت سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا تو اب اس کو اپنے باپ کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اس کے بیٹوں کو اپنے دادا کی جائیداد سے کچھ ملے گا، نہ اس کی بیوی کو اس کے سسر کی وراثت سے اس کو کچھ ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شخص اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو چکا تھا اور باپ کی وفات کے وقت یہ زندہ تھا، اس لیے اب یہ حق وراثت سے محروم ہو گیا۔ میں دوبارہ اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ وراثت کی 4 شرطیں ہیں۔ کوئی شخص کسی شخص کا وارث نہیں بن سکتا جب تک یہ 4 شرطیں پوری نہ ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اسباب وراثت میں سے کوئی ایک سبب ہو، یعنی خونی رشتہ ہو یا نکاح ہو یا اس نے کسی غلام کو آزاد کیا اور وہ غلام اس کی زندگی میں فوت ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ اس نے قتل کیا ہو اور نہ اس نے دوسری رکاوٹ کیا ہے، نہ وہ غلام ہو اور نہ وہ کافر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے مال کو وراثت کے طور پر تقسیم کرنا ہے وہ فوت ہو چکا ہو۔ موت اس کی شرط ہے، جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی شخص جو ہے اپنا مال وراثت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کر سکتا، وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو وارث ہے وہ اس وقت زندہ ہو جبکہ وہ شخص فوت ہو رہا ہو جس کی وراثت کو تقسیم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں کے ساتھ وراثت کا قانون جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اب ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الحق الفرائض بأهلها۔ الفرائض، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ الفرائض کا جو لفظ ہے یہ فریضہ کی جمع ہے اور یہ مفروض کے معنی میں، یعنی مقرر کیا ہوا حصہ۔ مقرر کیے ہوئے حصوں کو پہنچا دو۔ الحقوا الفرائض، مقرر کیے ہوئے حصوں کو پہنچا دو۔ کہاں پر؟ بأهلها، ان کے حقداروں تک۔ مقرر کیے ہوئے حصوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، یعنی جو مقرر کیے ہوئے حصوں کے مستحق ہیں ان تک ان کے مقررہ حصے پہنچا دو۔ یہ جو خطاب ہے الحقوا، یہ صیغہ خطاب ہے، صیغہ امر ہے۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟
یہ خطاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کہ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کو تقسیم کر رہے ہوں. کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کو تقسیم کر رہے ہوں تو تقسیم کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مقررہ حصے ہیں نا وراثت کے، ان وراثت کے مقررہ حصوں کو ان کے مستحقین تک پہنچا دو، ان کے حقداروں تک پہنچا دو. یہاں میں وضاحت کر دوں کہ یہ مقررہ حصے کیا ہیں. قانون وراثت کے مطابق مقررہ حصے ٹوٹل 6 ہیں. قانون وراثت کے مطابق مقررہ حصے کتنے ہیں؟ ٹوٹل 6 ہیں. پہلا حصہ آدھا، نصف. مثلا ایک شخص کی ایک ہی بیٹی ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ایک شخص کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو وہ کتنے حصے کی حقدار ہے؟ وہ نصف کی حقدار ہے. وہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے، اس کی مال و دولت میں سے، اس کے بینک بیلنس میں سے آدھے کی حقدار ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا مقررہ حصہ آدھا حصہ ہے، نصف. دوسرا ربع، چوتھا حصہ. اور چوتھا حصہ کس کو ملتا ہے؟ کئی لوگوں کو ملتا ہے. انشاءاللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب سورۃ النساء میں میراث والی آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ہم اس کی تفصیل ذکر کریں گے کہ ربع لینے کے حقدار کون ہیں. تیسرا حصہ ہے الثمن، 8واں حصہ. پہلا حصہ نصف، دوسرا ربع، اور تیسرا ہے ثمن یعنی 8واں حصہ. اور چوتھا حصہ ہے 6 مقررہ حصوں میں سے چوتھا حصہ ہے ثلثان یعنی 2/3 حصے. کہ مرنے والے شخص کی جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، 2 حصے ایک شخص کو دے دیے جائیں اور ایک حصہ باقی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ تب ہوتا ہے جب ایک شخص مرنے والا جو شخص ہے اس کی اولاد میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو. مرنے والے شخص کی اولاد میں بیٹا موجود نہیں ہے اور ایک سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں. ایک ہی بیٹی ہے تو اس کا تو ہم نے کہہ دیا کہ اس کو آدھا ملے گا. لیکن اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2/3 حصے، 2/3. کہ اس مرنے والے شخص کی جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، 2 حصے صرف بیٹیاں لے جائیں گی اور باقی ایک حصہ جو باقی رہے گا وہ باقی وارثوں کے لیے ہوگا. تو چوتھا حصہ مقررہ حصوں میں سے چوتھا حصہ ہے 2 ثلث، 2/3. پانچواں حصہ ہے الثلث، 1/3، 1/3 حصہ. 1/3 حصہ لینے کے حقدار کون ہے؟ وہ بعض حالات میں ماں ہے، بعض حالات میں ماں ہے. ماں کو ایک حالت میں چھٹا حصہ ملتا ہے اور ایک حالت میں تیسرا حصہ ملتا ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اور چھٹا حصہ جو ہے 6 مقررہ حصوں میں سے چھٹا حصہ ہے سدس یعنی چھٹا حصہ. پہلا حصہ تھا نصف، دوسرا ربع، تیسرا ثمن، چوتھا ثلثان، پانچواں ثلث اور چھٹا کیا ہے؟ سدس، چھٹا حصہ. یعنی مرنے والے شخص کی جائیداد کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اس کو 6 پر ڈیوائڈ کر لیا جائے، جو جواب آئے گا وہ ایک شخص کو ملے گا. اور یہ جس طرح میں نے پہلے کہا چھٹا حصہ ایک حالت میں ماں کو ملتا ہے. تو اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو یہ ٹوٹل 6 حصے ہیں. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ الحق الفرائض باہلها، مقررہ حصوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. مطلب یہ ہے کہ آدھا حصہ جس کا ہے اس کو پہنچا دو. ربع، جو شخص وارثوں میں سے جو شخص ربع کا حقدار ہے اس کو ربع دے دو. جو شخص وارثوں میں سے ثلثان کا حقدار ہے اس کو ثلثان دے دو. جو شخص وارثوں میں سے ثمن کا 8واں حصے کا حقدار ہے اس کو 8واں حصہ دے دو. وارثوں میں سے جو شخص 1 ثلث کا حقدار ہے اس کو 1 ثلث دے دو. وارثوں میں سے جو شخص سدس کا حقدار ہے، چھٹا حصہ لینے کا حقدار ہے، اس کو چھٹا حصہ دے دو. یعنی جو جتنے حصے کا حقدار ہے اس کو وہ حصہ دے دیا جائے. اس کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرمایا فما بقی، مقررہ حصے دینے کے بعد جو باقی بچ جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ مقررہ حصے تقسیم کرنے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، مرنے والے شخص کا سب سے زیادہ قریبی جو مرد رشتہ دار ہوگا، سب سے زیادہ قریبی مرد رشتہ دار جو ہوگا وہ اس کا حقدار ہوگا. سب سے زیادہ قریبی مرد رشتہ دار. اب مثال کے طور پر ایک شخص کے بیٹے بیٹیاں ہیں
ایک شخص مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان میں مال تقسیم کیا گیا، لیکن اب کچھ حصہ باقی ہے، کچھ مال باقی ہے۔ جو کچھ مال باقی ہے وہ کون لے گا؟ اس شخص کے قریب ترین مرد رشتہ داروں میں سے اس کا بھائی ہے۔ اگر اس کا بھائی زندہ ہے تو جو مال باقی بچتا ہے مقررہ حصے تقسیم ہونے کے بعد، جو مال باقی بچتا ہے وہ مرنے والے کے سب سے قریب ترین مرد رشتہ دار کے حق میں جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں بھی آپ حضرات سمجھے میری بات کہ نہیں سمجھے؟ یہ جو حضرات ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، مجھے ان پر شک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اصل میں اونگ طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنے والے شخص پر اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب اونگ طاری ہوتی ہے تو وہ آدھے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آدھے وہ، ہاں، تو اس لیے میں آپ حضرات سے خصوصاً پوچھ رہا تھا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دے دو، پھر جو باقی بچ جائے تو وہ کس کو دیا جائے؟ جو باقی بچے کس کو دو؟ مرنے والے شخص کا جو سب سے قریب ترین مرد رشتہ دار ہے، مرد رشتہ دار جو ہے اس کو وہ مال باقی ماندہ مال جو اس کو دے دیا جائے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے اقسم المال بین اہل الفرائض، اس حدیث کی دوسری روایت کہ اقسم المال بین اہل الفرائض، مال کو تقسیم کیا کرو بین اہل الفرائض، ان لوگوں کے درمیان جن کے حصے مقرر ہیں، سب سے پہلے ان میں مال تقسیم کرو جن کے حصے مقرر ہیں۔ چنانچہ جس کا 8واں حصہ اس کو 8واں حصہ دے دو، جس کا 6واں حصہ اس کو 6واں حصہ دے دو، جس کا 1/3 ہے اس کو 1/3 دے دو، یعنی مقررہ حصے جتنے بھی ہیں ان کے مستحقین اگر موجود ہیں وہ رسا میں، تو پھر آپ ان کو ان کا حصہ دے دیں۔ اعلیٰ کتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو حصے مقرر کیے اور ان کے حقداروں کا تذکرہ فرمایا، تو لہذا ان کے حقداروں کو ان کے حصے دے دیے جائیں۔ فما ترکت الفرائض، پھر جو مقررہ حصوں والے لوگ چھوڑ دیں، یعنی ان کو دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، تو مرنے والے شخص کا جو سب سے قریب ترین مرد رشتہ دار ہو اس کو باقی ماندہ مال دے دیا جائے۔ اب میں یہاں پر ایک قصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو حدیث میں ہے نا کہ جو باقی بچ جائے تو وہ سب سے قریب ترین مرد رشتہ دار کو دے دیا جائے، اس کا قصہ بیان کرتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، شہدائے احد میں یہ صحابی بھی تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو جب یہ شہید ہوئے تو ان کے پیچھے ان کی ایک بیوی تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوی اور 2 بیٹیاں، اور ایک بھائی بھی تھا، یعنی ان 2 بیٹیوں کا چچا بھی زندہ تھا، مرنے والے شخص کا بھائی زندہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس شخص نے جو کہ مرنے والے شخص کا بھائی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے شہید ہونے والے بھائی کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، نہ بھی اس کی بیوی کو کچھ دیا اور نہ اس کی 2 بیٹیوں کو کچھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ عورت تھی، ان کی بیوی، وہ سیدھی چلی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اور اپنی 2 بیٹیوں کو بھی لے کے آئیں، کہنے لگی دیکھیں اے اللہ کے رسول، ہاتانی بنتا سعد، یہ جو 2 بیٹیاں ہیں یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، وقد قتل معك في يوم احد، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میدان احد میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، اور وَإِنَّ عَمَّهَا أَخَذَ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، اور یہ ان 2 بیٹیوں کا جو چچا ہے اس نے سارے کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب ایک کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دائر کیا جاتا ہے، اور یہ کیس وراثت کے مسئلے کے متعلق ہے، وراثت کے باب میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کا یہ مسئلہ سنا
تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس طرح کے مسائل میں فیصلہ صادر نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، وہی آیات مواریث جو ہیں جو سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے وراثت کے مسائل کے متعلق، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بچیوں کے چچا کو بلایا اور کہا دیکھو تم نے اپنے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، اور شہید ہونے والے بھائی کی نہ تو بیوہ کو کچھ دیا اور نہ ان دو بیٹیوں کو کچھ دیا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اعطی ابنتی سعد الثلثین، کہ سعد کی ان دو بیٹیوں کو 2 ثلث دے دو، 2 ثلث، یعنی سعد کی جتنی جائیداد ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 2 حصے پورے کے پورے کدھر چلے جائیں گے؟ ان 2 بیٹیوں کے پاس چلے جائیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ایک بیٹی ہو میت کی اولاد میں، بیٹا نہ ہو تو وہ آدھا لیتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے 2 ثلث 2/3 ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ دیکھو تم سعد کی جائیداد میں سے 2 حصے تو ان 2 بیٹیوں کو دے دو، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، اور ان 2 بیٹیوں کی ماں کو، یعنی جو کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ تھی، ان کو تم 8واں حصہ دے دو، ان کو تم 8واں حصہ دے دو۔ اس کے بعد فرمایا ان 2 بیٹیوں کو 2 ثلث دینے کے بعد اور اس عورت کو 8واں حصہ دینے کے بعد وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، جو کچھ باقی بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی بچا ہے اس کے متعلق جو فیصلہ صادر فرمایا وہ کیا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قریب ترین مرد رشتہ دار جو تھا وہ ان کا بھائی تھا، قریب ترین جو مرد رشتہ دار تھا وہ ان کا بھائی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو باقی بچ جائے اس کی ماں کو، ان 2 بچیوں کی ماں کو 8واں حصہ دینے کے بعد اور ان 2 بچیوں کو 2 ثلث دینے کے بعد جو باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا، جس سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے جن کے مقررہ حصے ان کو مقررہ حصے دے دیے جائیں، اس کے بعد جو باقی بچے تو پھر جو میت کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے اندر وہ مال تقسیم کیا جائے۔ یہ پہلی حدیث ختم ہوئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ اتنزل غدا في دارك بمکہ قال وهل ترك لنا عقیل من رباع او دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنزل غدا فی دارک بمکہ، کیا آپ کل اپنے گھر مکہ میں اپنے گھر میں داخل ہوں گے؟ اور یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید نے کب کیا تھا؟ اس وقت کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو رہا تھا، تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کل جب آپ مکہ کے اندر پہنچ جائیں گے تو کیا آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں گے؟ قال، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے کہ جس گھر میں ہم جا کے رہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، مجھے میرے وارثوں سے کوئی گھر ملا ہی نہیں ہے، ہمیں جو گھر مل سکتا تھا وہ عقیل کی وراثت سے مل سکتا تھا۔ اور یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ عقیل کون ہے؟ یہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے فتح مکہ کے موقع پر، یا شاید مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ در حقیقت ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کون تھے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک تو یہی عقیل تھے جو سب سے بڑے تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علی بن ابی طالب کے نام سے مشہور ہیں، چوتھے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تیسرے حضرت جعفر بن ابی طالب، ٹھیک ہے، اور چوتھے کا نام تھا طالب بن ابی طالب۔ ہوا یہ کہ جب ابو طالب فوت ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کس حالت میں ہوئی؟ اسلام کی حالت میں نہیں،
ابو طالب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی. ابو طالب کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار اسلام کی دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں لیکن مسلمان نہیں ہوئے. کفر پر ان کی موت آئی. جب ان کی موت آئی تو ان کے 4 بیٹے زندہ تھے. ان میں سے جو 2 تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 اس وقت مسلمان تھے. یہ 2 اس وقت کیا تھے؟ مسلمان تھے. اپنے باپ کی وفات کے وقت یہ مسلمان تھے لیکن باپ کافر اور بیٹے مسلمان تھے. تو اس قانون کے مطابق جو ابھی میں نے ذکر کیا، چونکہ یہاں ایک رکاوٹ موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ کفر کی. باپ کافر تھا، بیٹے مسلمان تھے، تو ان دونوں کو، علی بن ابی طالب کو اور جعفر بن ابی طالب کو، اپنے باپ کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان تھے، ان کا باپ وارث تھا، ان کا باپ کافر تھا. تو مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا ہے. یہ 2 تو خارج ہو گئے وراثت سے، یہ دونوں نکل گئے. پیچھے رہ گئے 2، ایک تھے عقیل اور دوسرے تھے طالب. تو طالب جو تھے، یہ طالب جو تھا ابو طالب کا بیٹا طالب، یہ کفر کی حالت میں ہی جنگ بدر میں مارا گیا تھا. چنانچہ اس کو بھی کچھ نہیں ملا. کفر کی حالت میں جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اس کو کچھ نہیں ملا. اب پیچھے رہ گیا عقیل. عقیل نے کیا؟ عقیل جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب باپ کی وراثت میں جتنے گھر تھے مکہ مکرمہ کے اندر جو ان کو وراثت کے طور پر مل گئے تھے، کیونکہ باقی وارث نہیں رہے تھے. علی بن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب ویسے ہی نکل گئے تھے، طالب ویسے ہی مارا گیا تھا. تو اب انہوں نے دیکھا جب میدان خالی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ فٹ سے انہوں نے وہ سارے کے سارے گھر بیچ کر پیسے لے لیے. سارے گھر بیچ دیے اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے. تو وہی تذکرہ کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ هل ترک لنا عقیل شیئا من ربا، کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی حویلی، کوئی گھر چھوڑا ہے؟ مطلب یہ کہ سارے گھر جو ان کو ملے تھے ابو طالب کی وراثت سے وہ سارے انہوں نے بیچ ڈالے ہیں. تو اب ہمارے پاس گھر کہاں ہے کہ جس گھر میں ہم جا کے رہیں گے مکہ مکرمہ کے اندر؟ ثم قال، پھر آپ نے ایک قانون بیان کر دیا. کیا قانون؟ فرمایا لا یرث المسلم الکافر، نہ تو مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، ولا الکافر المسلم، اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے. اور یہ پہلے اس قانون کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جب اختلاف دین ہوگا، دین کا اختلاف ہوگا کہ ایک شخص کافر اور دوسرا مسلمان، تو اس اختلاف دین کی وجہ سے یہاں پر وراثت کا قانون عمل میں نہیں لایا جا سکے گا، بلکہ کفر جو ہے یہ ایک رکاوٹ ہے 3 رکاوٹوں میں سے. اگلی حدیث میں چاہتا ہوں کہ یہ باب ختم کر لیں عشاء کی اذان ہونے سے پہلے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن بیع الولاء وهبته. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا عن بیع الولاء، حق وراثت کو بیچنے سے، وہبته، اور حق وراثت کو ہبہ کرنے سے. مثلا ایک شخص، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک شخص مالک ہے ایک غلام کا، اس نے اس مالک کو اس غلام کو آزاد کر دیا. اب اسلام کے قانون کے مطابق اگر وہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جاتا ہے مالک کی زندگی میں تو مالک اس کا وارث بن سکتا ہے. اب اگر کوئی مالک یہ چاہے کہ اس حق وراثت کو وہ بیچ دے یا وہ اس کو ہبہ کر دے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے بدلے میں حق وراثت کو بیچنے سے اور حق وراثت کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا. جو مالک ہے وہ خود اس کا مستحق ہوگا، یعنی اس کے حق وراثت کا وہ مستحق ہوگا، لہذا وہ خود اس کو لے سکتا ہے. وہ اس حق وراثت کو آزادی کے بدلے میں حق وراثت کو نہ تو وہ بیچ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو کسی کے لیے ہبہ کر سکتا ہے. آخری حدیث پڑھ لیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان في بریرہ 3 سنن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 سنتیں جاری ہوئی. یہ بریرہ کون تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، یعنی لونڈی تھیں، ان کو آزاد کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کو خریدا، ان کے پیسے ادا کیے اور ان کو آزاد کر دیا. پھر آزاد ہونے کے بعد یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی تھی. ان کا ایک خامن تھا، کن کا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن تھا جس کا نام مغیث تھا اور وہ بھی غلام تھا. اب ہوا یہ کہ بریرہ کو تو آزاد کرا دیا کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ان کا جو خامن تھا وہ بدستور غلام تھا.
تو فرماتی ہیں کہ خیرت علی زوجها حین عتقت، کہ حضرت بریرہ کو اختیار دیا گیا اپنے خاوند کے بارے میں جب وہ آزاد ہوئی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو اب یہاں پر یہ بریرہ اپنے خاوند کے ہم پلہ نہیں تھی. کس طرح کہ حضرت بریرہ آزاد اور ان کا خاوند غلام، تو ظاہر ہے آزاد اور غلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہو تو تم اپنے اس خاوند کے ساتھ رہو، اور چاہو تو میں تمہارا نکاح اس سے فسخ کر دیتا ہوں اور تم کسی اور سے شادی کر لو. تو جب اس کا پتہ چلا حضرت مغیث کو، اور وہ بھی مسلمان تھے لیکن غلام تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی کو اختیار دے دیا گیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میری بیوی مجھے نہیں اختیار کرنے والی، تو رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ظاہر ہے کہ بیوی کی جدائی کوئی آسان جدائی تو نہ تھی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو کہا کہ بریرہ دیکھو، اس بیچارے کی حالت پہ ترس کھاؤ اور اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرو. تو بریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ رہو اور اسی کے ساتھ بدستور اس کی بیوی بن کے رہو. تو بریرہ نے کہا کہ نہیں، در حقیقت میرے دل میں اب ایک بات آ چکی ہے کہ وہ غلام ہے، میں آزاد ہوں، وہ غلام ہے، تو میں اس کی وجہ سے اس کی خدمت نہیں کر پاؤں گی، لہٰذا میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو پہلی یہ سنت جاری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ چاہو تو آزاد ہونے کے بعد کہ چاہو تم اپنے خاوند کے ساتھ رہو، اور چاہو تو تم اس سے طلاق لے لو اور دوسرے آزاد آدمی سے نکاح کر لو. اذان کا ٹائم ہو گیا، چلیں اس حدیث کو ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. ایک سوال پوچھنا تھا اذان کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ.